السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اسلامی معلومات کے کچھ سوال اور جواب بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کو سیکھیے اور اپنے بچے کو بھی سکھائیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی معلومات، یہاں پہ انگلش میں بھی لکھا ہے، اگر اردو جس کو پڑھنے میں تکلیف ہوتا ہو وہ انگلش بھی پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تعریف، دین اسلام کی باتیں جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ اسلامی معلومات کی تعریف ہے یہ، مطلب ترجمہ۔ فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بھلائی سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ فائدہ، علم دین کے حصول پر اللہ کی طرف سے بہت سے انعامات کے وعدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم والے شخص کے لیے آسمان زمین کی ساری مخلوق مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور فرشتے طالب علم کے لیے، طالب علم اس کو بولتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے مدرسہ گیا ہو یا اللہ کے راستے میں گیا ہو یا کہیں بھی گیا ہو، کوئی بھی اسلامی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دینی باتیں سیکھے اور دین کے متعلق معلومات میں اضافہ کرے اور اس پر عمل کرے۔ اب یہاں سے سبق نمبر 1 اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہاں پہ دیا ہے سبق نمبر 1۔ سوال، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ یہ سوال ہے، بہت سارے لوگوں کو اس کی معلومات نہیں ہے، تو آج انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ کے معلوم کر لیجئے گا۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ، اور 5واں ہے حج۔ پھر سوال نمبر 2، اسلام میں سب سے پہلے اہم عبادت کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اسلام میں سب سے پہلے اہم عبادت نماز ہے۔ پھر سوال نمبر 3، کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ جواب، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ سوال نمبر 4، مسلمان حج کرنے کہاں جاتے؟ جواب، مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے۔ یہ سب بیسک سوال ہے، اسلامی جانکاری ہے جو آج کل بچے کو نہیں رہتی ہے، تو آپ لوگ بچے کو بھی انشاءاللہ بتائیے اور آپ لوگ بھی اس کو سیکھیے، سمجھیے، دوسرے تک پہنچائیے۔ سوال نمبر 5، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اپنے مال میں اتنی مقدار جو اللہ نے فرض کیا غریبوں کو دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سبق نمبر 2۔ سوال نمبر 1، نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، نبی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 5، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ یہ جتنے بیسک سوال اور جواب ہے یہ بہت فائدہ مند ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، بہت سارے بچے کو نہیں معلوم ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو سنیے، اپنے گھر میں بتائیے،
اپنے بچوں کو بھی سکھائیے. یہ سب بیسک چیز ہے اسلام کے بارے میں اور نبی کے بارے میں. یہ سب جاننا بہت ضروری ہے. آج کل بچوں کو یہ سب چیزیں کی معلومات نہیں ہے، تو آپ لوگ انشاءاللہ اس کو دیکھ کے اس کو دکھائیے، اس سے سوال پوچھیے، پھر اس سے جواب پوچھیے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو بچے کو اسلامی نالج انشاءاللہ مل جائے گا. چلیے یہاں پہ سبق نمبر 3 شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے. سوال نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. سوال نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، کیا نام ہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ان کا نام ابو طالب ہے. سوال نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے. نمبر 1 عبداللہ، نمبر 2 قاسم، نمبر 3 ابراہیم. سوال نمبر 5، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. نمبر 1 زینب، نمبر 2 رقیہ، نمبر 3 ام کلثوم، نمبر 4 فاطمہ. آپ دیکھیے میں جتنی چیز ابھی بتایا اور سوال جواب یہ سب بیسک چیز ہے، اور آپ کو بھی سن کے انشاءاللہ اچھا لگا ہوگا، اس لیے کہ یہ سب چیز بہت ضروری ہے آج کے ٹائم میں سمجھنا، یاد رکھنا، بچے کو معلوم ہونا. اس لیے کہ ہم لوگ مسلمان تو ہیں لیکن جو بیسک چیز ہے وہ ہم لوگ کو اس کی جانکاری نہیں ہے. تو یہ جو میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں یہ بہت بہترین چیز ہے. اس کو آپ یاد کر لیجئے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور اپنے بچے لوگ کو بھی خاص طور سے یہ سب چیز کی جانکاری دیجئے. تو اب چلیے سبق نمبر 4 شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، 63. سوال نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے عمر میں ملی، مطلب 40 سال کے عمر میں ملی. سوال نمبر 3، عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ جواب، عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہتے تھے. صادق مطلب ہوتا ہے سچا اور امین مطلب امانت دار. جیسے کسی کا امانت دار بولے تو جیسے کسی کی امانت لینے کے بعد آپ واپس کر دیتے تو اس کو امانت دار کہتے ہیں. سوال نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 53 سال رہے، 53 سال رہے. سوال نمبر 5، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کتنے سال رہے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، مطلب 10 سال رہے. اب آگے سبق نمبر 5. سوال، سب سے آخری نبی کون ہے؟ جواب، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سوال، کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ جواب، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پر بھی سوال نمبر 3، جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب، جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے. تو ہم لوگ کس کی امت ہے؟ ابھی آگے سوال آ رہا ہے. سوال نمبر 4، ہم کس نبی کی امت ہیں؟ جواب، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. سوال نمبر 5، قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ جواب، قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، 23 ایئر میں نازل ہوا. اب آگے چلتے ہیں سبق نمبر 6. سوال نمبر 1، قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ جواب،
قرآن کریم میں 30 پارے، جتنے سوال اور جواب ہے یہ سب بیسک ہے اور سب سیکھنے والے اور سب فائدے کے ہیں۔ یہ سب سیکھ لیجئے، آپ یاد کر لیجئے، اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ یہ سب بیسک سوال ہے جو ایک مسلمان کو آنا بہت ضروری ہے، مسلمان کے بچے کو بھی اور مسلمان کو بھی یہ سب چیز سوالوں کا جواب آنا، یہ سب چیز کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ سوال نمبر 3، جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب، جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال نمبر 4، جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ سوال نمبر 5، ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ سبق نمبر 7، سوال نمبر 1، ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ جو اردو سال بولتے ہیں، محرم، صفر، ربیع اول، ربیع الاخر۔ جواب، ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا۔ سوال، مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ جواب، مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کن کے مکان میں ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ کے مکان میں ہوئی۔ سوال نمبر 4، خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، صحابہ کرام میں سب سے بڑا رتبہ کن کا ہے؟ رتبہ، مرتبہ۔ جواب، صحابہ کرام میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا ہے۔ سبق نمبر 8، سوال، سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا گیا؟ جواب، سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ کو کہا گیا۔ سوال نمبر 2، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے کنواں کس نے خریدا؟ جواب، مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا۔ سوال نمبر 3، علم کا دروازہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، اسلام میں سب سے پہلی شہادت کن کی ہوئی؟ جواب، اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ کی ہوئی۔ سوال نمبر 5، سب سے پہلے کن صحابی نے اذان دی؟ جواب، سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ نے اذان دی۔ سبق نمبر 9، سوال، کن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ جواب، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ سوال نمبر 2، روح الامین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ جواب، مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ سوال نمبر 4، مسلمان دوسری ہجرت کر کے کہاں گئے؟ جواب، مسلمان دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ سوال نمبر 5، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینہ میں ہجرت فرمائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ابھی میں جتنی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو ماشاءاللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا شکر ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو آپ اس کو معلوم کر لیجئے۔ یہ بہت بہترین چیز بتا رہا ہوں، یہ ایک دم بیسک چیز ہے، اور یہ چیز انشاءاللہ آپ کو تا قیامت تک فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، اور یہ چیز سیکھنے کے بعد اگر آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو چلیے لاسٹ سبق کی طرف، سبق نمبر 10۔ سوال نمبر 1، مدینہ منورہ میں اسلام کب پھیلا؟ جواب، مدینہ منورہ میں اسلام ہجرت سے 2 سال پہلے پھیلا۔ سوال نمبر 2، ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ جواب، ہجرت کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حضرت ابو بکر رضی اللہ تھے؟ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کس دن داخل ہوئے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن داخل ہوئے۔ سوال نمبر 4: مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے مہمان رہے؟ جواب: مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے مہمان رہے۔ سوال نمبر 5: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلا کام کیا کیا؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلے مسجد بنوانے کا حکم کیا۔ یہ تھی 10 سبق، اس میں اسلامی معلومات بیسک، جو اسلام کی بیسک چیز ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو دیکھیے اور اس کو یاد کیجئے، اور اس کو بچے کو بھی یاد کرائیے اور دوسرے تک بھی پہنچائیے۔ اور انشاءاللہ اگر ہمارا یہ سبق، اگر ہمارا یہ بتانے کا طریقہ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے تک شیئر کیجئے۔ اور اگر اس میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی ہوگی تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے، اس میں مشورہ دیجئے، اس میں سجھاؤ کیجئے۔ انشاءاللہ اس کے حساب سے پھر میں آگے ویڈیو بناؤں گا۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔